حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلما بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف روشنی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ. ناظرین، ربیع شریف کی برکت والی بار روزہ ٹرانسمیشن مرحبا سرور کونین پاورڈ بائی کرونا پینٹس اینڈ گلیمر پینٹس. آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر ہے خدمت. ناظرین، یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے، ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا گیا بریج پاور بیٹریز، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل اور عامر غفار فاؤنڈیشن، الحاج حسین قادری چشتی صاحب، لاسفہ بیرٹ بھابا گروپ آف کمپنی، انرجی سویٹس اینڈ بیکرز، سپر اسٹار موٹر سائیکل اور مدینہ بلیسنگ ہائی اسکول. اور ساتھ ہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کی جو مرحومین ہیں، اللہ تمام کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اور ساتھ ہی عامر جان کے والد محترم عبدالغفار مرحوم اور عدیل صدیقی صاحب کے والد عماد صدیقی صاحب اور چچا اعتماد صدیقی صاحب کے اللہ کریم بخشش اور مغفرت فرمائے. آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، آج الحمدللہ ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں، میری مراد عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد عاقب رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ، خطیب و امام جامع مسجد حنظلہ میر حسین آباد. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اور ساتھ ہی ننھی منی سنخاں کمسی سنخاں قبلتین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو آج علامہ صاحب ہمیں درمیان موجود ہیں. چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. علامہ صاحب، ایک سوال آیا تھا اطاعت رسول کے بارے میں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں کیا درس عطا فرمایا اور اس کی کیا فضیلت ہے، یہ ذرا بیان فرمائیں. نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العباد کے لیے کہ جس نے اس خوبصورت محفل میں آنے کا ہم سب کو موقع دیا، اور بے حد درود آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جسے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اچھا، اب سوال آپ نے یہ کیا اطاعت رسول کے بارے میں. اطاعت رسول کے بارے میں ہمیں قرآن کیا درس دیتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید کے اندر کیا فضیلت آتی ہے. تو سب سے پہلے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پڑھی، یہ ایک نہیں بہت ساری آیت مبارکہ اللہ پاک نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں نازل فرمائی اسی اطاعت اللہ و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس وجہ سے اللہ پاک نے اطاعت اللہ و اطاعت الرسول کے بارے میں کئی مقامات پر کثیر احادیث، کثیر جو ہے آیات کو جو ہے وہ شامل فرمایا، اپنے قرآن مجید میں نازل فرمایا. اس میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ پاک اس میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی، ورسول اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فرماتا ہے پس تحقیق کامیابی، بڑی کامیابی حاصل ہے اس کے اندر. اطاعت اللہ و اطاعت رسول، اس کے اندر اللہ پاک نے بڑی کامیابی کو رکھ دیا ہے. بڑی کامیابی کو وہ کس طریقے سے رکھ دیا؟ حالانکہ اللہ پاک نے کلام دو فرمائے، اطاعت کے الفاظ دو آئے ہیں،
اطاعت اللہ و اطاعت الرسول، لیکن حقیقتاً اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنی میں تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہو جاتی ہے، جب نبی کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اب اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں فقد فاز فوزا عظیما یہ فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے اس جز کے اندر بھی بہت بڑی جو ہے معنی پوشیدہ ہے۔ وہ کس طریقے سے عربی کلام کو جب ہم لیتے ہیں، کیونکہ عربی جو ہے یہ بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے، اس زبان کو ہم لیتے ہیں تو اس زبان کے اندر دو معنی کامیابی کے آتے ہیں، دو معنی آتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دو الفاظ کہ فاز اور ایک نجات۔ ایک فاز لفظ آتا ہے اور ایک نجات لفظ آتا ہے۔ نجات کا معنی بھی کامیابی ہوتا ہے اور فاز کا معنی بھی کامیابی ہوتا ہے۔ عمومی طور پر یہ دو الفاظ کامیابی کے لیے عربی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے یہاں نجات نہیں فرمایا، یہاں فاز فرمایا۔ اس میں بہت گہرا معنی پوشیدہ ہے۔ فاز کسے کہتے ہیں اور نجات کسے کہتے ہیں، اس کو ذکر کرتا چلوں۔ نجات اسے کہتے ہیں کہ خلاصی پانا ان اشیاء سے جو مکروہہ ہیں، جو ناپسندیدہ ہیں۔ صحیح۔ اور فاز کسے کہتے ہیں؟ خلاصی پانا ان اشیاء سے جو ناپسندیدہ ہیں اور وصول الی المحبوب، اللہ کے محبوب کی طرف اطاعت اور اس کے ساتھ ملنا بھی اس معنی کے اندر، اس الفاظ کے اندر پایا جاتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ جب اللہ پاک نے فاز فرمایا نجات نہیں فرمایا، کیونکہ فاز ایسا لفظ ہے جو دونوں معنیوں کو گھیرا ہوا ہے، ایک ناپسندیدہ چیزوں سے خلاصی اور دوسری جو ہے وہ وصال الی المحبوب، وصل الی المحبوب، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا۔ یہ دو چیزیں اس معنی کے اندر پوشیدہ فرمائی۔ گویا کہ اللہ پاک اس میں یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے حبیب کی، اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا، اسے فقط کامیابی نہیں دوں گا، اسے بڑی کامیابی دوں گا، اور کامیابی بڑی نہیں، اس کامیابی کے اندر مکروہ چیزوں سے جدا بھی کر دوں گا اور اپنے محبوب کا وصل بھی عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات! یہ اللہ پاک نے فاز میں بیان فرمایا اور نجات نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی ایک آیت میں دیکھتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اب اس کے اندر بھی اصحاب الجنہ فائزون، ادھر یہ نہیں فرمایا اصحاب الجنۃ ناجحون، یہ نہیں فرمایا۔ اصحاب الجنت ناجون فرماتا اللہ پاک تو اس سے کیا ہوتا کہ جنت کے جو وہ اصحاب ہیں جو فقط بری چیزوں سے چھٹے ہوئے ہیں، بری چیزوں سے خلاصی ہونے، لیکن نہیں، فاز فرمایا، فائز فرمایا، اسم فاعل کا صیغہ فرمایا۔ جو صرف و نحو کو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فائز یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس معنی کے اندر جو میں نے ابھی پیچھے ذکر تمہید مان کر آیا ہوں، دو معنی ذکر کیے کہ ایک تو خلاصی پانا مکروہ چیزوں سے، اور دوسری وصل الی المحبوب، اللہ پاک بری چیزوں سے دور بھی کر دیتا ہے اور اچھی چیزوں میں شامل بھی فرما دیتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ تشریف لائے، اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ علامہ محمد عاقب کا رضا قادری دامت برکاتہم عالیہ کا بہت شکریہ، آج تشریف لائے حیدرآباد نیوز کی جانب سے۔ پہلی بار تشریف لائے، آپ کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور دو انشاءاللہ آئندہ بھی علامہ صاحب سے ہم رابطہ رکھیں گے اور علامہ صاحب آئندہ بھی آئیں گے۔ وقت ہوئے کہ وقفے کا ملتے ہیں، وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حبيب سلام عليك صلوات الله عليك برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دیکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملا
اللہ 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 شادی آنے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ 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 اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ جی، ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں ربیع شریف کی برکت و عظمت والی اس ٹرانسمیشن نے، اور بہت پیارے انداز سے قبلتین سانور بہت اچھے انداز سے حضور کی مدح سرائی فرما رہی تھی، اور ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی پیارے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور حضرت سید محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے صاحبزادے، اور ساتھ ہی منسٹری سے بھی آپ کا تعلق رہا، اور ماشاءاللہ حضرت صاحب نے شہر حیدرآباد ہو یا سندھ یا ہمارے بلکہ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ بہت آپ کی خدمات ہیں، اور ہمارے حیدرآباد نیوز جو آج آپ یہ دیکھنا ہے اتنا سجا ہوا، اس کے آپ چیئرمین بھی ہیں، میری مراد جناب محترم سید برکات احمد رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ سر ظاہر سی بات ہے آپ کی دعاؤں سے آپ کا ساتھ ہے، اور آپ سرپرستی فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی سرپرستی میں ہم نے یہ 12 روزہ پروگرام سجایا، یہ ٹرانسمیشن سجائی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمایا آپ کو، ہماری حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو، حیدرآباد نیوز یہ جو کیمرے کے پیچھے جو صاحبان کام کر رہے ہیں ان کی بہت بڑی کاوشیں ہیں سارے سیٹ کو بنانے میں، اس پروگرام کو ترتیب دینے میں، اور ہمارے عزیر ہیں، لطیف نیازی ہیں، یہ جو ہمارے پروڈیوسر ہیں، ویسے تو وہ ڈائریکٹر ہیں دونوں صاحبان، مگر بنیادی طور پہ یہ پروڈیوسر ہیں، یہ پروڈیوس کرتے ہیں پروگرام کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوشیں مقبول و منظور فرمائے۔ میں بنیادی طور پہ تو میرے یہ بھائی محمد علی قادری نقشبندی جو ہیں، ان کو جو ہے یہ میرے والد کے ہم نام ہیں، میری اس لیے ان کے ساتھ محبت جو ہے وہ دوگنی چوگنی ہے، تو بنیادی وجہ جو ہے ان سے محبت کی کہ یہ میرے والد کے ہم نام ہیں، اور پھر جو میرے والد کا شعبہ تھا اس سے وابستہ ہیں، پھر یہ شاگرد بھی رہے، اور تو ان سے اس لیے بہت زیادہ قربت ہے، بہت زیادہ محبت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارے حیدرآباد نیوز کے یہ جو ریلیجیس سیکشن ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ ہمارے مذہبی جو پروگرامز ہوتے ہیں یا مذہبی اوکیجنز آتے ہیں ان پہ یہ بڑی دل جمعی کے ساتھ، بڑی تندہی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور جناب لگن کے ساتھ یہ پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں، اور اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، پھر آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی وہ آپ تک پہنچتی ہیں، اور یقیناً یہ اس اعتبار سے میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اس قابل مبارکباد ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ جو ہم سب نیکیاں کما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو مرحبا سرور کونین پروگرام ہے ہمارا ربیع الاول کا، ربیع الاول کے مہینے کی اہمیت اور اس کی جو امپورٹنس ہے اس سے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان نا واقف ہو۔ اتنا اہم مہینہ ہے یہ، مبارک مہینہ ہے کہ اس پہ جتنی روشنی ڈالی جائے وہ کم ہے، اور ایسے اگر ہزاروں سینکڑوں پروگرام کر لیے جائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس موضوع کو سمیٹ نہیں سکتے ان پروگرامز کے ذریعے۔ تو ویسے بھی سرور کائنات کی جو ہم پر عنایت ہے، ہم مسلمانوں پر عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار نے ایک موقع پہ یہ فرمایا کہ میں جو ہوں وہ اپنے اس قوم کی
ہمارے جو مسلمان ہیں، ہم اس مسلمان امت کی نجات کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہوں، اور میں اس کے لیے سوچتا ہوں، اور اسی کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے روز قیامت اگر مجھ سے پوچھا جائے گا یا مجھے ایسا موقع ملا تو میں خداوند کریم سے یہ درخواست کروں گا کہ میری اس امت کو بخش دے۔ تو اب میں نے کوشش کی ہے کوزے میں دریا کو، سمندر کو بند کرنے کی، کہ جب امت کی نجات کے لیے سرکار نے یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اور درخواست کی بھی ہے اور درخواست کریں گے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف سرکار کی محبت، سرکار کی شفقت، سرکار کی شفاعت کی وجہ سے جو ہے روز قیامت نجات ملے گی۔ مگر پھر بھی مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ جو احکامات ہیں، اسلامی اقدار ہیں، اسلامی احکامات ہیں، ان پہ عمل کرنا بے انتہا ضروری ہے، اور وہ جو ہے وہ اسی کے ذریعے جو ہے روز محشر نجات ملے گی، اور وہ کاؤنٹ ضرور کیے جائیں گے کہ آپ جو ہے، باقی تو وہ بے نیاز ہے، نہ صرف بے نیاز ہے بلکہ ذرہ نواز ہے، تو وہ اس کے پاس تو صرف جو ہے وہ نوازنے کے لیے بہانا چاہیے۔ اور یہ کیونکہ میں قانون کا آدمی رہا ہوں، تو قانون بھی یہی کہتا ہے کہ قانون جو ہے وہ بنیادی طور پر بہانہ مانگتا ہے ملزم کو چھوڑنے کا۔ یہ قانون کی، چاہے وہ زمینی قانون ہو چاہے وہ آسمانی قانون ہو، یہ قانون کی روح ہے کہ ملزم کو جو ہے وہ کوئی بھی ایسا بہانہ ملنا چاہیے کہ یہ چھوٹ جائے۔ قانون میں ملزم کو بند کرنے کے، سزا دینے کے ایسے مواقع کم ہیں، چھوڑنے کے مواقع زیادہ ہیں۔ تو یہ قانون قدرت بھی اسی طرح سے، اور زمینی قانون بھی اسی طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً سرکار کائنات مالک دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، آپ کی شفاعت سے، آپ کی عنایت سے، آپ کی جو ہے وہ مہربانی سے ہم جو ہے مسلمان امہ جو ہے یقیناً جو ہے وہ روز محشر نجات پائے گی، اور سرکار کے صدقے میں جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے۔ ناظرین، سید برکات احمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، وقت ہے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں مرحبا سرور کونین۔ حبيب سلام عليك صلوات الله عليك برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ حبيب سلام عليك صلوات الله عليك۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ویلکم بیک ناظرین، کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹرانسمیشن میں. آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. موجود ہیں حیدرآباد نیوز کے چیئرمین جناب سید برکات احمد رضوی صاحب، جن سے پیاری پیاری گفتگو اور پھر ساتھ ہی قبلتین نے ماشاءاللہ بہت پیاری نعت شریف کا پیش کی. اچھا برکات صاحب، آپ کس انداز سے ربیع شریف بناتے ہیں؟ ربیع الاول شریف تو ہم پہلی ربیع الاول سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے، اور بنیادی طور پہ اصل میں یہ بھی ہماری ایک عید کی طرح ہے نا. ربیع الاول جو ہے یہ عیدوں کی عید ہے. ہماری جو دو عید ہیں، عید الاضحیٰ اور عید البقر، تو ان عید الفطر اور عید البقر تو عید الاضحیٰ، تو ہم ان عیدوں کی طرح یہ والی عید بھی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے کپڑے جو ہیں وہ ربیع الاول پہ بھی بنا کرتے تھے. واہ. تو وہ پھر ہم 11-12 ربیع الاول کو وہ کپڑے پہنتے تھے، اور پھر گھر میں جھنڈیاں لگاتے تھے، اور جناب علی وہ گھر کو سجاتے تھے اور لائٹنگ کرتے تھے. وہ تو اب بھی کرتے ہیں، لائٹنگ اور سجانے کا کام تو اب بھی کرتے ہیں. مگر دیکھیں وہ جو بچوں کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے نا، وہ آپ جب میچیور ہو جاتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. بچوں کا جوش اور جذبہ جو ہے وہ رو ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتی. اب جیسے ماشاء اللہ قبلتین نے جس طرح سے نعت اور حمد نعت پیش کی ہے، تو وہ پہلی بھی اور دوسری بھی کیا بات ہے ماشاءاللہ. قبلتین کو میری طرف سے مبارکباد. اور یہی وہ جذبہ ہے جو اس وقت بچپن میں دکھائی دیتا تھا. تو کہ جی جھنڈیاں بھی خود بنا رہے ہیں. ایک جھنڈی ہم خود بناتے تھے، وہ ستلی پہ جھنڈیاں بناتے تھے، اور پھر وہ جھنڈیاں جو ہیں گھر اور گھر کی دیواریں اور گھر کے باہر اور جناب چھت اور یہ ساری چیزیں، پھر لائٹنگ، یہ سارا کچھ چراغاں، بلکہ ہم نے تو وہ دیے والے چراغ جو ہیں ربیع الاول پہ دیے والے چراغ بھی اپنے گھروں پہ جلائے، اور جلا کے گھر کو دیے والے چراغوں سے سجایا. تو بنیادی طور پہ میں یہ کہوں تو حق بجانی ہوں گا کہ جو ربیع الاول کو عیدوں کی عید کی طرح نہیں مناتا وہ بد قسمت ہے. صحیح. اچھا قبلہ حضرت سید محمد رضوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کس انداز سے منایا کرتے تھے؟ اب حضرت کا بھی وہ تو ہم انہیں فالو کرتے تھے نا. میں نے کہا کہ حضرت صاحب کیا کس طرح حضرت صاحب تیاریاں کرایا کرتے تھے، یہ ذرا حضرت صاحب کے حوالے سے بتائیں. کیونکہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں نا، جہاں کہیں ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے، یا درس نظامی کے حوالے سے بات آتی ہے، علم دین کی محفل کی بات آتی ہے، عالم دین کی کوئی جید عالم دین کی بات آتی ہے، تو اس میں سر فہرست نام حضرت علامہ مولانا سید محمد علی رضوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حضرت خلیل ملت خلیل العلماء حضرت خلیل خان برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے. تو جی حضرت کیا فرمائیں؟ تو وہ تو پہلے ربیع الاول سے ہی وہ تیاریاں شروع کر دیتے تھے. پھر اب کیونکہ ہماری مسجد بھی ایک ہے جو گھر کے بالکل ساتھ ہے، ہمارا آبائی گھر جو ہے اس پرانے گھر میں، تو وہ پہلے ربیع الاول سے ہی ان کا درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ پہلی ربیع الاول سے شروع ہو جاتا تھا. اور وہ بعد نماز عشاء جو ہے وہ پھر دیر تک درس دیا کرتے تھے اور خطاب کیا کرتے تھے. اور وہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو میلاد النبی کی جو محفلیں ہیں اس زمانے میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں. تو اب وہ شاید اس طرح سے یا تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے جو وہ کمی ہو گئی محلوں میں. مطلب چھوٹے گلی میں چھوٹی چھوٹی یہ پورے مہینے جو ہے محفلیں چلتی تھیں. ویسے تو پورے سال چلتی تھیں، مگر وہ پورے مہینے یہ تو تواتر کے ساتھ، اور ایک رات میں 5-5 7 محفلوں کو وہ اٹینڈ کیا کرتے تھے. مسجد کو بھی ٹائم دیتے تھے، پھر مسجد کے بعد وہ محفلوں میں جاتے تھے. اور کیونکہ اللہ مفتی خلیل احمد خان برکاتی مقدس اللہ العالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ کیونکہ ان کے بہت ہی انتہائی قریبی دوستوں میں سے تھے، تو اور وہ ان کی کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کی ملاقات نہ ہو آپس میں. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ملاقات نہ ہو. تو وہ رات کو عشاء کے بعد ان کی ملاقات یا دن میں ان کی ملاقات
ضرور ہوتی تھی. بہرحال تو یہ جو رات کی محفلوں کا تھا تو اکثر یہ دونوں صاحبان جو ہیں وہ ساتھ جایا کرتے تھے, اور وہ دور عجیب دور تھا کہ وہ شہر کے گلی گلی کوچے میں وہ پیدل چلا کرتے تھے اور وہاں تک جاتے تھے جہاں انہیں جانا ہوتا تھا. تو بہرحال تو وہ ان کے لیے ان کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں تھی اس ربیع الاول کے مہینے میں, اور اسی مہینے میں وہ پھر بے انتہا محبت, مثلا کیونکہ میرے والد جو ہیں وہ ان کی بڑی باروب شخصیت تھی, یہ بات حقیقت ہے, اور جلالی بھی تھے. تو کیونکہ محمد علی نام ہے تو محمد علی نام کی نسبت سے وہ تھوڑے سے جلالی بھی تھے, اور مگر جلال ان کا بمشکل 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کا ہوتا تھا. اس کے بعد وہ پھر بالکل نارمل ہو جاتے تھے, اور جس پہ ناراض ہوتے تھے پھر اسی کے ساتھ وہ محبت کے کلمات جو ہیں وہ ایکسچینج کر رہے ہوتے تھے, اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے تھے, اس کی ہمت بڑھا رہے ہوتے تھے, اس کی شفقت کر رہے ہوتے تھے. تو اچھا اس مہینے میں خاص طور سے ان کے مزاج میں تبدیلی آتی تھی. صحیح, اس مہینے میں مزاج میں ان کے تبدیلی آ جاتی تھی, اور وہ اس مہینے میں بالخصوص بہت زیادہ نرم طبیعت ہو جاتے تھے. تو یہ ان کا معمول تھا. ویسے تو معمولات ان کی, مگر یہ مہینہ ان کا ویسے ماشاءاللہ بہت زیادہ بالخصوص درس کے حوالے سے وہ بڑا مصروف گزرتا تھا. ٹھیک, اچھا سر, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ربیع الشریف کے اس برکت و عظمت والے مہینے میں ٹائم عطا فرمایا, جس نے عید میلاد النبی کا مزہ اور دوبالا فرمایا. قبلۃ آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ کل نئے مہمان کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ, نئی خوشیوں کے ساتھ انشاءاللہ. خوشیاں تو پورے الحمدللہ پورے سال ہی ہیں, جو سرکار کا میلاد مناتا ہے اس کو خوشیاں ملتی ہیں, اور ساتھ کوشش کریں جلد سے جلوسوں میں جائیں, گج بج کے جائیں, مگر ساتھ میں جب نماز کا وقت ہو تو نماز کی ضرور پابندی کریں. اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی کو پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اور دعا بھی انشاءاللہ ہوگی. چلتے ہیں اختتام کی طرف. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا مولا کریم محمد الرحمین, یہ پیاری سے خوبصورت سے ہم نے بزم سجائی ہے, مولا اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا مولا کریم یا رحم الرحمین, اس کے صدقے سے کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی بخشش اور مغفرت فرما. یا مولا کریم جشن عید میلاد النبی جوش و خروش کے ساتھ میلاد منانے کی توفیق عطا فرما. حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو مولا کریم, اس کے تمام معاونین کو مولا کریم دن دگنی رات گہری ترقیاں عطا فرما. عامر جان کے مولا والد گرامی مرحوم عبدالغفار صاحب, عادل صدیقی صاحب کے والد گرامی اماد صدیقی صاحب اور چچا اعتماد صدیقی کی مولا بخشش فرما. اور سید محمد علی رضوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر کروڑ رحمت و برکت کو نزول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد. حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری, جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ, جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز, کوالٹی فار ایور. حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.